ہم جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عوان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور عوانوں کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ عوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ ناظرین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے اجداد تحصیل نوشہرہ ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں رہائش پذیر رہے۔ انگا کے قبرستان میں سلطان العارفین کے دادا حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اسی انگا گاؤں میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دادی اور نانی کی مبارک قبریں بھی موجود ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سلطان با زید محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سلطان با زید رحمۃ اللہ علیہ پیشہ ور سپاہی اور شاہ جہاں کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام جوانی جہاد کی نظر کر رکھی تھی۔ جب آپ کی عمر ڈھل چکی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے اور اپنی ایک رشتہ دار ہم کفو خاتون حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت بی بی مائی راستی رحم اللہ ایک عارفہ کاملہ تھی اور فنا فی ہو کے مرتبہ پر فائز تھی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں اپنی والدہ محترمہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا بارہا اظہار فرماتے ہیں۔ مائی راستی بی بی رحم اللہ کے روح پر اللہ تعالیٰ کی 100 بار رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام باہو رکھا۔ سلطان العارفین ایک بیت میں فرماتے ہیں، راستی از راستی آراستی رحمت و غفران بود بر راستی، یعنی راستی رحم اللہ، راستی یعنی کہ حق سے آراستہ ہیں، اللہ کی رحمت و مغفرت ہو راستی رحمت اللہ علیہ پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والدین کے مزارات شور کوٹ شہر میں موجود ہیں اور مائی باپ حضرت سخی سلطان باہو کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی سن 1039 ہجری یعنی 17 جنوری سن 1630 میں بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شور کوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حکم خداوندی سے باہو رکھا۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے قبل تاریخ میں کسی کا نام باہو نہیں ہے۔ سلطان العارفین اس میں ہو کے عین مظہر ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم بھی باہو ہے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی کامل تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ازلی نور چمکتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی نور حق سے منور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانہ شیر خارگی میں حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ماہ رمضان کے ایام میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچپن میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ میں نور حق اس قدر جلوہ افروز تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس پر نظر ڈالتے اسے واصل باللہ کر دیتے۔ اگر کسی کافر پر نظر ڈالتے تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اسی خوف سے کفار اور ہندو آپ رحمۃ اللہ کے سامنے نہیں آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات آخری عمر تک جاری رہی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 140 تصانیف ہیں، جن میں سے صرف ایک پنجابی ابیات کی صورت میں ہے اور دیگر تمام فارسی میں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس کی عمر پائی اور یکم جمادی الثانی سن 1102 ہجری یعنی یکم مارچ سن 1691 بروز جمعرات بوقت عصر وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک شہر گڑھ مہاراجہ ان کے جھنگ پاکستان کے قریب قصبہ سلطان باہو میں مرجع خلائق ہے اور ہر ایک کے لیے مرکز تجلیات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چند درویشوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع فتح خان شہر کے نزدیک ایک گاؤں سے آپ کا گزر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ درویشوں نے کہا کہ اس جگہ پر کھانا کھا کر ذرا آرام کر لیں۔ چنانچہ اس مقصد کی غرض سے ایک دائی کے گھر تشریف لے گئے اور اسے روٹی پکانے کے لیے کہا۔ دائی نے کہا کہ مجھے روٹی پکانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میری بچی کی آنکھیں دکھتی ہیں، درد کے باعث وہ گود میں بھی آرام نہیں کرتی، رو رہی ہے۔ درویشوں نے کہا، مائی اپنی بچی کو جھولے میں ڈال دو، ہم اس کا جھولا ہلاتے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسے آرام آ جائے گا، اس دوران تم ہماری روٹیاں پکا لینا۔ دائی کہنے لگی کہ بچی تو کسی بھی طرح آرام کرنے والی نہیں، مگر خیر تم لوگ دور سے آئے ہو اور مسافر ہو، آٹا گوندھ دو اور تنور گرم کر دو، میں جلدی جلدی روٹیاں لگا دوں گی۔ حضرت سلطان بہو نے مائی سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بچی کو جھولے میں ڈال دو اور اپنا کام کرو، اس کے رونے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بچی کے جھولے کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے اس میں ذات کی طرف توجہ فرمائی اور اس میں ذات کا اشارہ کر کے جھولے کو ہلایا ہی تھا کہ بچی نے رونا بند کر دیا اور بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم کے روئے روئے سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ لڑکی نے جب رونا بند کر دیا تو دائی اپنی لڑکی کے ایک دم چپ ہو جانے سے حیران ہو گئی۔ اس نے کئی بار جھولے اور حضرت سلطان بہو کی طرف حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ جب دیر کافی ہو گئی، روٹیاں بھی پکا لیں اور اس نے دیکھا لڑکی بھی خاموش ہے اور حضرت سلطان العارفین جھولا بھی نہیں ہلا رہے، تو بچی پر موت کسی خاموشی طاری ہے۔ تو بے چین ہو گئی، دوڑتی ہوئی جھولے کے پاس آئی اور حضرت سلطان بہو سے کہنے لگی، میاں آپ لڑکی کا جھولا بھی نہیں ہلا رہے، پھر لڑکی چپ کیوں ہے؟ کہیں اس کا گلا تو نہیں دبا دیا؟ حضرت سلطان بہو نے فرمایا، مائی ہم نے تمہاری لڑکی کو نہیں مارا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اسے ایسا ہلاوا دیا ہے کہ قیامت تک اسے ہلاوے آتے رہیں گے۔ یہ بات سن کر دائی نے لڑکی کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو لڑکی کا قلب جاری تھا اور اس میں ذات کی آواز آ رہی تھی۔ اس میں ذات کی حرارت سے لڑکی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر دائی پر بھی اثر ہو گیا اور وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگی۔ پھر حضرت سلطان بہو کے قدموں پہ گر گئی اور زارو کتار رونے لگی۔ یہ بچی بعد میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ولیہ بن گئی اور اس نے مجذوبی کی حالت میں زندگی گزاری۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔